میڈیکل اور ڈینٹل کالجز میں داخلے کے لیے ایم ڈی کیٹ امتحان کا آغاز ہو گیا۔ ملک بھر کے مراکز میں 1,40,000 سے زائد طلباء ایم ڈی کیٹ امتحان میں شریک۔ داخلہ ٹیسٹ کے لیے ملک بھر میں 32 جبکہ سعودی عرب میں ایک سینٹر قائم کیا گیا ہے۔ ٹیسٹ میں کامیاب 22,000 طلباء ایم بی بی ایس اور بی ڈی ایس میں داخلہ لے سکیں گے۔ امتحانی مراکز کے اطراف میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات، انتظامیہ کے افسران اور پولیس کے بھاری نفری تعینات ہیں۔ وزیراعظم شہباز شریف کل دورہ سعودی عرب روانہ ہوں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق وزیراعظم شہباز شریف شہزادہ محمد بن سلمان کی دعوت پر سعودی عرب کا دورہ کریں گے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سمیت اعلیٰ سطح کا وفد بھی ہمراہ ہوگا۔ وہ 27 سے 29 اکتوبر کو ریاض میں ہونے والی نویں فیوچر انویسٹمنٹ انیشیٹو میں شرکت کریں گے۔ FII-9 میں عالمی سطح سے لیڈر سرمایہ کاری پالیسی میکرز شرکت کریں گے۔ سعودی عرب میں قیام کے دوران وزیر اعظم شہباز شریف اعلیٰ سعودی قیادت اور مختلف ممالک کے وزرائے اعظم سے ملاقاتیں کریں گے۔ محکمہ ماحولیات اور پنجاب حکومت کے اقدامات کے باوجود اسموگ میں کمی نہ آ سکی۔ دنیا کے آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں لاہور دوسرے نمبر پر۔ لاہور کا ایئر کوالٹی انڈیکس 388 ریکارڈ۔ ماہرین نے لاہور کی فضا کو انتہائی مضر صحت قرار دے دیا۔ نومبر سے وسط دسمبر تک اسموگ کی شدت میں مزید اضافے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ خیبر پختونخوا میں ڈینگی کے مزید 74 کیسز رپورٹ۔ فعال مریضوں کی تعداد 304 ہو گئی۔ رواں سال کے دوران 3,939 کیسز سامنے آئے۔ 3,633 مریض صحت یاب ہوئے۔ ہسپتالوں میں اس وقت 33 مریض زیر علاج ہیں۔ اب تک 2 مریض ڈینگی کے باعث جاں بحق ہوئے۔ PIA کا 5 سال بعد برطانیہ کے لیے فضائی آپریشن بحال۔ پہلی پرواز کچھ دیر بعد اسلام آباد سے 350 مسافروں کو لے کر مانچسٹر روانہ ہوگی۔ ہفتہ وار 2 پروازیں منگل اور ہفتے کو آپریٹ ہوں گی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے برطانیہ کے لیے فلائٹ آپریشن بحالی کا افتتاح کیا۔ کہا ماضی میں پروازوں پر پابندی لگنے سے ملک کو معاشی نقصان ہوا۔ جب ہماری ایئر لائن پر پابندی لگی تو ملک کا امیج خراب ہوا۔ یہ کامیابی موجودہ حکومت کی ترجیحات کی درستگی کا نتیجہ ہے۔ برطانیہ اور یورپ میں سفارتکاروں نے پاکستان کا مقدمہ بھرپور انداز میں لڑا۔ جین میریٹ اور ان کی ٹیم کے خصوصی طور پر مشکور ہیں۔ بلوچستان میں دہشت گردی پھر سر اٹھا رہی ہے۔ 2018 میں دہشت گردی کا مکمل خاتمہ ہو چکا تھا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا بلوچستان ورکشاپ سے خطاب۔ کہا صوبے کی جغرافیائی ساخت ترقی کے سفر میں چیلنج بن گئی۔ افسوس بلوچستان کی دولت آج بھی زمین میں دفن ہے۔ بلوچستان میں ترقی پاکستان کی خوشحالی سے جڑی ہے۔ بلوچ رہنماؤں نے رضاکارانہ طور پر پاکستان سے الحاق کیا۔ گزشتہ دہائیوں میں بلوچستان کو نظر انداز کرنا خود احتسابی کا لمحہ ہے۔ مریم نواز کا ایئر پنجاب کو جلد از جلد فنکشنل کرنے کا حکم۔ ایئر پنجاب کے فیز 1 کے لیے کارروائی جلد مکمل کرنے کی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کے زیر صدارت اجلاس میں ایئر پنجاب پروجیکٹ پر پیش رفت کا جائزہ۔ ایئر پنجاب کے لیے جدید اور آرام دہ طیارے بھی لیز پر حاصل کرنے کی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ کو ایئر پنجاب پروجیکٹ سے متعلق تفصیلی بریفنگ۔ لاہور سے اسلام آباد ایئر پنجاب کے فلائٹ روٹ پر اتفاق۔ اجلاس میں مری گلاس ٹرین پروجیکٹ کا بھی جائزہ لیا۔ پاک افغان مذاکرات کا دوسرا دور آج استنبول میں ہوگا۔ ترجمان دفتر خارجہ طاہر اندرابی نے کہا اسی خلوص سے استنبول مذاکرات میں شرکت کریں گے جس سنجیدگی سے دوحہ میں شریک ہوئے۔ دوحہ مذاکرات کے بعد افغان سرحد سے کوئی بڑا دہشت گردی کا واقعہ نہیں ہوا۔ دریائے کنڑ کے حوالے سے عالمی قوانین کی پاسداری کریں گے۔ سلامتی صورتحال کے باعث افغانستان سرحدی راہداریاں بند رہیں گی۔ اشیاء کی آمد و رفت اور تجارت سے زیادہ اہم ایک عام پاکستانی کی جان بچانا ہے۔ بھارت کا افغانستان میں سفارت خانہ کھولنا 2 ممالک کا اندرونی معاملہ ہے۔ بھارت کا افغانستان میں کردار زیادہ مثبت نہیں رہا۔
پاک افغان کشیدگی دونوں ممالک کی سرحدیں 14ویں روز بھی بند رہیں۔ چمن اور تورخم بارڈر پر ہر قسم کی تجارت اور پیدل آمد و رفت معطل۔ تورخم پر 23 گاڑیاں کلیئرنس کی منتظر۔ ایف بی آر حکام کے مطابق سرحد بند ہونے سے برآمدی سامان والی 255 گاڑیاں تورخم ٹرمینل پر موجود ہیں۔ تقریباً 200 گاڑیاں جمرود لنڈی کوتل روڈ پر پھنسی ہیں۔ چمن بارڈر پر 15 اکتوبر سے کسٹمز کلیئرنس آپریشن معطل۔ 28 گاڑیاں پروسیسنگ کی منتظر ہیں۔ سرحد کھلنے پر کلیئرنس فوری بحال ہوگی۔ پنجاب سے اسلحہ اور سمگلنگ کلچر کے خاتمے کا فیصلہ۔ صوبائی حکومت نے غیر قانونی اسلحہ جمع کروانے کے لیے 15 روز کی مہلت دے دی۔ صرف پولیس اہلکار اور رجسٹرڈ سیکیورٹی گارڈز کو اسلحہ رکھنے کی اجازت ہوگی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت امن و امان سے متعلق اجلاس میں اہم فیصلے۔ پنجاب کے 14 اہم داخلی اور خارجی مقامات پر جدید اسلحہ اسکینرز نصب کیے جائیں گے۔ 10 لاکھ لائسنس یافتہ اسلحے کی اثر نو جانچ پڑتال اور سخت اسکروٹنی ہوگی۔ پنجاب سرنڈر آف انلیگل آرمز ایکٹ 2025 متعارف کروایا جائے گا۔ اسلحہ اسمگلنگ کی سزا 14 سال قید ہوگی۔ پاکستان کی کامیاب سفارتکاری نے عالمی منظرنامہ بدل دیا۔ امریکی جریدے فارن پالیسی کا بڑا اعتراف۔ رپورٹ کے مطابق پاکستان نے امریکہ، چین اور سعودی عرب سے تعلقات میں نئے سنگ میل طے کیے۔ جریدے نے اسلام آباد کو خطے کا سفارتی فاتح قرار دیا۔ گزشتہ 6 ماہ میں پاکستان کی متوازن خارجہ پالیسی نے عالمی سطح پر نئی جہتیں متعارف کروائیں۔ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کی بحالی، سعودی عرب سے دفاعی معاہدہ اور چین سے بڑھتے روابط کو بڑی کامیابیاں قرار دیا۔ امریکی جریدے نے وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل کو مؤثر سفارتکاری کا اہم کھلاڑی قرار دیا۔ پاکستان کے خلاف افغان طالبان رجیم کا مذموم پروپیگنڈا بے نقاب۔ وزارت اطلاعات و نشریات نے جھوٹے پروپیگنڈے کا پردہ چاک کر دیا۔ بھارت اور افغان طالبان سے جڑے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پاکستان کے خلاف گمراہ کن پروپیگنڈے میں مصروف۔ چمن اجتماع کی پرانی ویڈیوز کو پھیلانا شروع کر دیا۔ سوشل میڈیا پر پھیلائی جانے والی ویڈیوز دسمبر 2022 میں چمن اجتماع کی ہے۔ جھوٹا بیانیہ، من گھڑت خبریں اور جعلی تصاویر طالبان رجیم کے منظم پروپیگنڈا مہم کا حصہ ہے۔ پرانی ویڈیوز کو نیا دکھا کر حقیقت کو مسخ کرنا افغان طالبان کے مذموم عزائم کی عکاسی کرتا ہے۔ بھارت پاکستان دشمن سازشوں میں افغان پروپیگنڈا مشین کا سب سے بڑا سہولت کار ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری سے پولینڈ کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ کی ملاقات۔ تعلیم، دفاع اور عوامی تبادلے کے فروغ پر بھی تبادلہ خیال۔ صدر مملکت نے پولینڈ کے ساتھ دیرینہ تعلقات کو باہمی احترام اور تعاون پر مبنی قرار دیا۔ دونوں ممالک کے درمیان سیاسی، معاشی اور ثقافتی روابط میں مزید فروغ دینے کی خواہش کا اظہار کیا۔ آصف زرداری نے پولش کمپنیوں کو خصوصی اقتصادی زونز میں سرمایہ کاری کی دعوت دی۔